الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 10واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 54. اللہ رب العزت کا فرمان علی شان ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا دستور. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے. یعنی جو کفار مکہ بدر میں قتل ہوئے ان کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمت کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ ہے. انہوں نے اپنے رب عز و جل کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کر دیا، بعض کو زمین میں دھنسا دیا، بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعض کو تیز آندھی سے اور بعض کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کر دیا. جبکہ فرعونیوں کو غرق کر دیا، اسی طرح ہم نے کفار قریش کو تلوار سے ہلاک کر دیا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردودوں کے تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہے. اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء اکرام اور صالحین متقین رحمہم اللہ کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.